نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان روحانی و قرآنی وظائف کے ساتھ بندہ ناچیز قاری محمد رمضان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم سامعین، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے سورۃ الکوثر کے فضائل و برکات کے حوالے سے۔ ناظرین، سورۃ الکوثر پڑھنے میں قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، مگر اس کو فضائل اور برکات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑی اور جامع اور پر اثر اور پر تاثیر سورت ہے۔ ناظرین، سورۃ کوثر کی 3 آیات ہیں۔ تینوں آیات کا ایک الگ الگ موضوع ہے، الگ الگ تفسیر ہے، یعنی 3 آیتیں ہیں اور 3 موضوع ہیں۔ پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام میں مبارک بیان کرتی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت فصلی لربک وانحر، مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہے۔ اور اسی طرح تیسری آیت ان شانئک ھو الابتر، دشمنان مصطفیٰ، دشمنان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کو بیان کرتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے انجام کو بیان فرمایا اس تیسری آیت میں۔ ناظرین، کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے عزت مرتبہ بڑا عہدہ ملے، اور کوئی شخص یہ چاہے کہ میری مخالف نصف و نابود ہوں، پست و ذلیل ہوں، اور کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتابع داری اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نیچے اپنی زندگی بسر کروں، تو میرے محترم بھائیوں، جو شخص یہ چاہے کہ میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ رب العزت کی حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی طریقوں کے مطابق گزاروں، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ سورۃ کوثر کا وظیفہ کرے اور اس سورت کے وظیفہ کو اپنا وظیفہ حیات بنائے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر ایک بہت بڑا سمندر رکھا ہے ان کے فضائل و برکات سے، اور تمام مصیبتوں، پریشانیوں اور دشمنوں سے محفوظ رہنے کا اس صورت میں ایک بہت بڑا سمندر موجود ہے، اور تمام پریشانیوں کا حل اس صورت میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشانی میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر کے ذریعے تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبے اور بلند مقام اور بلند شان کو بیان فرمایا۔ تو سامعین، اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ کوثر کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اس سورت کے وظائف کو بڑے بڑے جید علماء کرام اور بڑے بڑے مشائخ نے اپنے اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو شخص اس سورت کو 111 بار روزانہ پڑھے گا کسی بھی وقت، تو اللہ رب العزت اس کے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کریں گے اور نیست و نابود کر دیں گے، اور اس وظیفہ کے کرنے والے کو عروج، عزت، بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ کسی قسم کی ترقی کا معاملہ ہو، نوکری میں ہو، کسی انٹرویو میں ہو، کوئی نوکری میں ترقی کے لیے ہو، تو 111 مرتبہ اس سورت کا وظیفہ کریں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 111 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس وظیفہ کو آپ 21 دن مسلسل پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے آپ کے دشمنوں کو زیر کریں گے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ترقی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ورلڈ HR پر پہلی دفعہ آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ بھی اس قسم کی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اسی طرح اگر آپ ہمارے اسلامک ورلڈ HR فیس بک پیج پر پہلی دفعہ ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔